الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، کل کی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ایک بات میں نے ذکر کیا تھا اعراب بیان کرتے ہوئے، اور یہ میں نے بتایا تھا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت۔ بتایا تھا کہ یہاں پر ما کیا ہے؟ موصولہ ہے الذی کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور یا تو اس کو موصولہ مانا گیا ہے، نہیں اس میں موصول مانا جائے گا، یا پھر یہ شرطیہ ہے، ما یہاں پر موصولہ ہے یا شرطیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فہو میتن جو ہے اس کی خبر ہے، اگر ما کو موصولہ مانیں گے تو مبتدا، اور فہو میتن یہ مبتدا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کو شرطیہ مانیں گے تو ما شرطیہ ہے اور فہو میتن یہ جواب ہے، جواب شرط۔ تو شرط کا جواب فہو میتن یا تو شرط کا جواب ہے اگر ما کو شرطیہ مانا جائے، یا اگر اس کو اس میں موصول مانا جائے تو مبتدا ہے، یعنی پورا جملہ میں لکھ رہے ما قطع من البہیمۃ، یہ پورا مبتدا ہوگا، اور فہو میتن یہ خبر ہے، مبتدا کی خبر ہے۔ تو مبتدا کی خبر پہ فا داخل کرتے ہیں، مبتدا کی خبر پہ فا نہیں داخل کیا جاتا ہے، تو یہاں پر فا داخل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ یہاں پر یعنی ما جو ہے، ما موصولہ جو ہوتا ہے اکثر اس میں موصول، عام طور سے اس میں موصول جو ہوتا ہے وہ شرط کے مشابہ ہوتا ہے، اس میں موصول شرط کے مشابہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس میں موصول جب مبتدا واقع ہوتا ہے تو پھر اس کی خبر پر فا داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس کے بعد والی جو ہے حدیث باب الآنیہ، جو اس کے تحت جو حدیث ہے اس کو پڑھ رہے تھے، اور جو راوی حدیث ہیں صحابی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مختصر تعارف میں نے ذکر کیا تھا اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ حذیفہ بن الیمان مشہور صحابی ہے، کچھ چیزیں ان کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں، اور کہتے ہیں لقد حدثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان وما يكون الى قیام الساعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کر دیا ہے ما کان، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، یعنی ماضی اور مستقبل کی قیامت تک کی ساری خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی ہیں، اور ان کو صاحب السر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا، رازدار، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے منافقین کے اسماء کے بارے میں ان کو جو بتایا تھا۔ عام طور سے اللہ کے رسول نے بتایا فلاں فلاں منافق ہے، لیکن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ منافق تھے اس زمانے میں، ان کے اسماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیے تھے، خاص طور سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، اور اس وقت منافقین نے آپ کے ساتھ سازش کی، اسی طرح سے آپ کی بیوی پر تہمت لگایا اور بہت ساری چیزیں، نہیں تہمت کا وقت تو دوسرا، اس کے بعد جو ہے یعنی غزوہ تبوک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور بہت سارے یعنی لوگوں نے سازش کی منافقین نے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے ان کو کیا کہا جاتا ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہوں گا، یا کیا عمل کروں تو میرے لیے بہتر ہوگا، اس طرح سے نیکیوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے لوگ، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، شر سے یعنی فتنوں کے بارے میں، کہ تاکہ اس سے کیا کرے انسان، اس سے بچ سکے۔ اور ان کی وفات جو ہے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یہ سن 36 ہجری کے اندر، سن 36 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضۃ، لا تشربوا، شریبہ یشربو کے معنی پینا، یہاں پر خطاب جو وہاں پر موجود حاضرین تھے ان کے لیے خطاب، لیکن یہاں پر یہ خطاب مردوں اور عورتوں ہر کے لیے خطاب ہے، یہ لا تشربوا، گرچہ یہ مذکر کا صیغہ، مذکر کے لیے نہیں، خطاب مذکر کے لیے ہے، تو کس اعتبار سے، چونکہ سامنے جو لوگ موجود تھے ان کے اعتبار سے اللہ رسول نے کہا، لیکن یہ خطاب
یہ حکم سب کے لیے ہے، یعنی خطاب سب کے لیے یہاں پر لا تشربو، اور یہ صیغہ نہی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ فقہا کے ہاں نہی کسے کہتے ہیں؟ فقہا کے ہاں نہی کہتے ہیں کہ ایسا قول جس کے ذریعہ سے کسی چیز سے رکنے کو طلب کیا جائے، ایک ایسا قول جس کے ذریعہ سے کسی فعل سے رکنے کو طلب کیا جائے، یعنی کسی چیز سے رکنے کے لیے کہا جائے، مضارع کے صیغوں میں سے کسی صیغے کے ذریعہ سے، یعنی وہ صیغہ کیا ہو؟ مضارع کا ہو اور اس کے ساتھ لائے نہیں ملا ہو، یعنی صیغے نہیں میں سے کسی صیغے کے ذریعہ سے کسی بھی چیز سے رکنے کو طلب کیا جائے تو فقہا کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہا جاتا ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس نہیں کا حکم کیا ہے کہ اگر وہ نہیں مطلق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حرمت پر دلالت کرتا ہے، وہ تحریم کے لیے ہوتا ہے، یعنی جس عمل سے روکا گیا ہے، رکنے کو طلب کیا گیا ہے، وہ عمل کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، ٹھیک ہے مشائخ۔ یعنی وہ نہیں تحریم کی مطلق طور پر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کا صیغہ ہے لیکن الگ سے کوئی اس میں کوئی قرینہ حدیث کے اندر یا کوئی دوسری حدیث ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعہ سے یہ معلوم ہوتا، کوئی الگ سے دلیل ہے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہاں پر نہیں حرمت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں پر نہیں کس لیے ہے؟ تحریم کے لیے ہے۔ جیسے اللہ کے رسول اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے یعنی تنہا غسل کریں، منع کیا کہ نہیں؟ وہاں پر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل الرجل بفضل المرأة، نہا ہے گرچہ وہاں پر ہے لیکن معنی کیا ہے؟ گویا کہ معنی اس کا یہ ہے کہ لا یغتسل الرجل بفضل المرأة، کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، تو حرمت کے لیے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن الگ سے ایک دلیل ہے جو کہ اس کو پھیر دیتا ہے حرمت سے کراہت کی جانب۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے غسل کرنے کے لیے اور ایسا پانی تھا جس سے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر چکی تھی، غسل جنابت کیا تھا انہوں نے روکا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول میں نے غسل جنابت کیا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا، یعنی پانی غسل کرنے سے پانی نجس نہیں ہو جاتا ہے، اور آپ نے غسل کیا، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کسی کے غسل کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں بہتر کیا ہے کہ آدمی غسل نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی مکروہ ہے جسے کہیں گے کہ اگر عورت نے پانی سے غسل کیا ہے، مرد نے پانی سے غسل کیا ہے، تو ایک کا دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے تنہا طور پر غسل کرنا یہ مکروہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی غسل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے مشائخ۔ ہاں تو نہیں کا صیغہ اگر مطلق ہوگا، کوئی الگ سے کوئی قرینہ، کوئی علامت، کوئی دلیل نہیں ہے جو اس کو حرمت کے معنی سے کراہت کے معنی کی طرف پھیر دے، تو ایسی صورت میں وہ نہیں تحریم کے لیے ہوگا، یعنی یہ کہا جائے گا جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیا ہے یہ؟ زنا کی حرمت کی دلیل ہے۔ لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، سود کی حرمت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے لا تشربوا فی آنیت۔ یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں کہ امر کا صیغہ جو ہوتا ہے، امر کا صیغہ یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، جیسے افعل، یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں واجب کا حکم کیا ہوتا ہے، واجب کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، مندوب کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، ساری چیزیں اس سے پہلے شروع ہی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے مشائخ۔ اگر آپ لوگوں کو پھر سے اس کو سننا ہے تو ویڈیو میں جا کر شروع کی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو امر کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے جبکہ وہ مطلق ہو، یعنی الگ سے کوئی دلیل نہ ہو جو اس کو اباحت یا استحباب کی طرف پھیر دے۔ اگر اس طرح سے الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ امر وجوب کے لیے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے کہ نہیں؟ ہاں تو جہاں پر امر مطلق ہوگا اس کو کسی کو یعنی کوئی دلیل، الگ سے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، یعنی علامت نہ ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ
استحباب کے لیے ہے، یا مثلا جیسے ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، زورو کیا ہے؟ امر کا صیغہ کہ نہیں؟ امر کا صیغہ اگر اسے کہہ دیا جائے، جیسے اگر کہا جائے مطلق طور پر امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر زورو امر کا صیغہ یہ کہا جائے کہ یعنی قبر کی زیارت کرنا واجب ہے؟ ہاں نہیں واجب ہے۔ تو یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع کیا تھا، ٹھیک ہے، پہلے منع کیا تھا، لہذا نہی کے بعد اگر امر آئے، منع کرنے کے بعد اگر پھر سے حکم دیا جائے تو وہ حکم کس لیے ہوگا، وہ امر کس لیے ہوگا؟ جو اس کا پہلے حکم تھا وہی حکم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے کیا تھا؟ قبر کی زیارت کرنا مستحب تھا، نیکی کا کام تھا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ قبر کی زیارت نہ کرو، یا پہلے قبر کی زیارت کرنا جائز تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، پھر حکم دیا کہ قبر کی زیارت کرو، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نہی کے بعد اگر امر آئے تو وہ اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس کا پہلے حکم رہتا ہے، نہی سے پہلے کا جو حکم ہوتا ہے وہی حکم پھر لوٹ آتا ہے۔ جیسے مثلا یعنی طلباء، یعنی مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، طلباء عصر کے بعد ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹہلنے کے لیے گیٹ سے باہر، مثلا گیٹ سے باہر، کیمپس سے باہر ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں عصر کے بعد، پھر یعنی مدیر کا یا مدیر الجامعہ کا یہ حکم آئے، آرڈر آئے کہ کوئی بھی طالب علم عصر کے بعد باہر نہ جائے، ٹھیک ہے، ممنوع ہو گیا کہ نہیں؟ ممنوع ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ اب منع کرنے کے بعد پھر مثلا 1 مہینے تک منع کر دیا گیا، کچھ دن کے بعد پھر مدیر کا حکم آئے کہ آپ لوگ اب باہر جائیں، ہاں آپ لوگ باہر ٹہلنے کے لیے جائیں، تو جانا واجب ہو جائے گا؟ ہاں جانا واجب نہیں ہوگا، اس کا جو پہلے حکم تھا وہی حکم، پہلے والا حکم ہوگا، یعنی پہلے اجازت تھی، جانا جائز تھا، جو جانا چاہے جائے، جو نہ جانا چاہے نہ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے آتا ہے، امر کا صیغہ ہمیشہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب مطلق ہو، کوئی الگ سے دلیل، کوئی قرینہ دیکھے، یہاں پر قرینہ تھا کیا کہ نہی کے بعد آیا، منع کرنے کے بعد اجازت دی جا رہی ہے، تو منع کرنے کے بعد پھر اجازت دیا جائے تو وہاں پر اس کا وہی حکم ہوگا جو منع کرنے سے پہلے حکم تھا، یا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اس کا حکم استحباب کا ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنا مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے مشائخ۔ تو یہ اس لیے بتا دیا کیونکہ یہاں پر ہم بہت ساری چیزیں پڑھیں گے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضۃ، آنیہ کا معنی جان چکے اس سے پہلے، انا ان کی جمع جس کے معنی برتن، الذھب کے معنی سونا، اور فضہ کے معنی چاندی، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، ولا تأکلوا فی صحافھا، صحاف یا صحفتن کی جمع ہے صحفتن، جس کے معنی برتن، ایسا برتن جس میں کہ تقریباً 5 لوگوں کا کھانا آ سکتا ہو، جیسے ڈش جو ہوتا ہے نا، ڈش وغیرہ ہم لوگ جس میں دال وغیرہ یا کھانا وغیرہ لگاتے ہیں جس میں، تو اس میں تقریباً 5 لوگوں کا کھانا آ جائے تو اس بڑے برتن کو کہا جاتا ہے یعنی صحفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ برتن اتنا بڑا ہو کہ اس میں 5 لوگوں کا کھانا آ سکتا ہو، یعنی سونے کا یا چاندی کا برتن تو اس میں کھانا صحیح نہیں، ہاں چھوٹا ہو تو کھانا جائز ہے، ایسا نہیں ہے، مراد یہاں پر کھانے پینے کا برتن، صحفہ یا صحاف جو ہے، جو بھی برتن ہو، تو نہ تو پلیٹوں میں یعنی برتنوں میں کھاؤ سونے چاندی کے، اور نہ ہی اس میں پیو۔ فإنها لهم فی الدنیا، کیونکہ بے شک، ہاں ضمیر کا مرجع فإنها یعنی فإن الآنیہ من الذھب والفضہ، سونے چاندی کا جو برتن ہوتے ہیں یا سونے چاندی کا جو صحاف ہوتا ہے، کھانے پینے کے برتن ہو یا پینے کے برتن ہو، یہ جو برتن ہوتے ہیں لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں ہے، کن کے لیے؟ لہم میں ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نہیں جی، للکفار، کفار کے لیے، یہاں پر مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیاق سے یہ بات سمجھی جا رہی ہے۔
یہاں پر لہم میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر یعنی اس کا جو ذکر پہلے نہیں، کفار کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی ضمیر لایا گیا ہے کیونکہ سیاق سے سمجھا جا رہا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج حجاب میں چلا گیا، چھپ گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، لیکن اس سے پہلے شمس کا ذکر نہیں ہے، پھر بھی توارت لایا گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے چونکہ سیاق سے وہاں سمجھا جا رہا ہے یہاں تک کہ سورج غروب، اسی طرح سے یہاں پر لہم فی الدنیا یعنی ان کے لیے مراد کون ہے؟ کفار. وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، تمہارے لیے آخرت میں. تو لہم لکم سے کیا سمجھا جا رہا ہے کہ لہم سے مراد جو مسلمانوں کے علاوہ ہے، مشرکین کفار، اور لکم سے مراد خطاب یعنی صحابہ کرام مومنین اور مسلمین مراد ہیں. تو فرمایا بے شک یہ برتنیں یعنی کھانے سونے چاندی کے جو برتن ہوتے ہیں کھانے پینے والے، یہ برتن ان کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے. اب یہاں پر یہ اشکال یہ ہے کہ دنیا میں کفار کے لیے سونے چاندی کا برتن ہے، کیا مطلب ہے لہم فی الدنیا؟ کیا دنیا میں سونے چاندی کا برتن ان کے لیے حلال ہے؟ ہاں، جائز ہے کفار کے لیے کہ سونے چاندی کا برتن استعمال کریں؟ ہاں، تو یہاں پر سمجھ لیجیے اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی لہم فی الدنیا کہنے کا مطلب یہ ہے چونکہ وہ کسی ایسے دین کو نہیں مانتے جس دین کے اندر سونے چاندی کے استعمال سے منع کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ جس دین کو مانتے ہیں وہ ان کے دین میں کیا ہے؟ اجازت ہے. ٹھیک ہے مشائخ، یعنی وہ ایسے دین کو نہیں مانتے جس دین میں یعنی دین اسلام جس دین کے اندر سونے چاندی کے استعمال سے منع کیا گیا ہے. لہذا جب وہ اس دین کو مانتے ہی نہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. ورنہ شرعن، ٹھیک ہے، شریعت کی نگاہ میں یا شریعت شرعن جو ہے نہ تو مسلمانوں کے لیے حلال ہے نہ ہی کفار کے لیے حلال ہے، کیونکہ سونے چاندی کا برتن چاہے کوئی مسلمان کھانے پینے میں استعمال کرے حرام ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. اسی طرح کفار بھی اگر سونے چاندی کا برتن استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے. قیامت کے دن ان کو اس کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ ان کے لیے دنیا میں ہے؟ یعنی ان کے لیے دنیا میں اس طور پر ہے کیونکہ وہ کسی دین کو مانتے ہی نہیں ہے یا ان کے دین میں اس کے منع ہی نہیں کیا گیا ہے. لہذا جب نہیں مانتے ہیں تو ان کے لیے گویا کہ وہ استعمال کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے مشائخ، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے سونے چاندی کا برتن آخرت میں ہوگا، اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عطا کرے گا. یعنی چونکہ ہم دنیا میں استعمال نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہیں، سونے چاندی کے برتن کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین قیامت میں ہمیں سونے چاندی کا برتن دے گا کھانے پینے کے لیے. اب حدیث کے جو متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے. ایک اشکال یہاں پر یا سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے کے ابواب سے ہے، یعنی کتاب الاطعمہ والاشربہ سے ہے، جہاں پر کہ اطعمہ کا یا اشربہ کا بیان ہوتا ہے. ان کتابوں میں محدثین اس حدیث کو لاتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کو کتاب الطہارہ میں کیوں لائے؟ طہارت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ یعنی کھانے پینے کا بیان ہو رہا ہے جب کی بات چل رہی کس کی؟ کتاب الطہارہ باب الاوانی. تو یہاں کھانے طہارت کا بیان ہونا چاہیے نا، کھانے پینے کا بیان کیسے شروع ہو گیا؟ ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے مشائخ، اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الطہارہ میں لا کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح سے کھانے پینے کے علاوہ اور دوسرے جو استعمالات ہیں وہ استعمالات بھی سب کیا ہیں؟ حرام ہیں. چاہے وہ وضو کرنا ہو سونے چاندی کے برتن میں، چاہے غسل کرنا ہو، چاہے اس میں کوئی اور چیز استعمال کے لیے جیسے مثلا اس میں خوشبو رکھنا ہو، سرما رکھنا ہو، کوئی اور چیز رکھنی ہو سونے چاندی کے برتن میں، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ یہاں پر اسی لیے لائے ہیں کہ سونے چاندی کے برتن میں وضو کرنا اور غسل کرنا طہارت کے لیے یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے.
یہ جو حدیث ہے اس بات کی دلیل ہے کہ سونے یعنی حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں مستنبط ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا کیا ہے؟ ممنوع ہے، حرام ہے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں نہی یہاں پر تحریمی ہے. اور علت کیا ہے؟ علت اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ علت کیا ہے؟ کیونکہ اس سے کفار کی مشابہت لازم، یعنی کفار یہ استعمال کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سونے چاندی کا برتن کفار استعمال کرتے ہیں اور کفار سے مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، لہذا سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے. اب یہاں پر جو علت ہے حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، کہ ایک تو علت یہ ہے کہ چونکہ یہ کفار استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کفار سے مشابہت ہے لازم آتی ہے اس کے استعمال سے، لہذا سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال سے اللہ اس نے منع فرمایا نہیں. اللہ اس نے کیوں منع فرمایا یہ علت بیان کر رہا ہوں، کیوں منع فرمایا ہے. تو ایک علت تو حدیث میں واضح ہے کیونکہ یہ کفار استعمال کرتے ہیں اور ہمارے لیے استعمال کرنا، ان سے مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور بھی علتیں علماء نے بیان کی، اسی میں سے ایک علت یہ بھی ہے چونکہ یہ تکبر، کبر و غرور کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، انسان اگر سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے تو ایک طرح سے اس کے اندر کبر و غرور پیدا ہو جاتا ہے. تو کبر و غرور کے پیدا ہونے کا سبب ہے، اور کبر و غرور کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا. دوسرا یہ کہ اس سے فقراء اور مساکین کی دل آزاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فقراء اور مساکین کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کی دلی تکلیف ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو اس طرح کے برتن نہیں ملتے ہیں، تو پھر اگر ہم کھانے پینے کے برتن سونے چاندی کا برتن استعمال کریں گے، کوئی سونے کے برتن میں کھائے تو دوسرا دیکھ کر کے کیا ہوگا؟ اس کو جن کے پاس نہیں وہ تکلیف ہوگی. لیکن یہ علت ضروری نہیں صحیح ہے، کیونکہ علت جو ہے محل نظر ہے، کیونکہ سونے چاندی کے علاوہ اور بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں جن کو آدمی استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے. تو کیا اس کا استعمال اس وجہ سے کہ اس سے فقراء کو تکلیف ہوتی ہے جائز نہیں ہے؟ ہاں، لہذا ہم یہی کہیں گے جو حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، چونکہ اس سے کفار کی مشابہت لازم آتی ہے اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور کہ یہ حکم جو ہے یہ کیا مرد اور عورتوں سب کے لیے عام ہے یا خاص ہے؟ تو دیکھیے یہ حکم جو ہے یہ عام ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ عورتیں سونا استعمال کرتی ہیں کہ نہیں، سونے کے زیورات استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں مردوں کے لیے کھانا پینا حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے. جیسے مرد کے لیے سونے کا زیور وغیرہ پہننا استعمال کرنا ٹھیک ہے، سونا مردوں کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. تو کھانا پینا بھی اسی طرح نہیں. یہاں پر یہ حکم عام ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. دوسری بات یہ کہ وہ سونا خالص ہو یا اس کے اندر کچھ ملایا گیا ہو، وہ چاندی خالص ہو یا اس کے اندر کچھ ملا ہو، مثلا آدھا سونا ہے آدھا کچھ اور ملا ہوا ہے برتن میں. کیونکہ جو برتن بنے گا سونے چاندی کا تو خالص سونے کا نہیں بنے گا، خالص سونے کا بنا دیا جائے تو وہ محض گرمی ہی سے پگھل جائے گا. وہ اگر تھوڑا سا گرم ہو تو وہ پگھل جائے گا، مضبوط نہیں رہے گا وہ. تو اس میں کچھ دوسرے مادے ملا کر کے اس کو مضبوط بنایا. جیسے زیور وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بھی خالص سونا نہیں ہوتا ہے، کچھ زیورات ہوتے ہیں جو خالص ہوتے ہیں، کچھ میں زیادہ ہوتا ہے کچھ میں تھوڑا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، تو سونے اور چاندی کا برتن چاہے خالص سونے کا برتن ہو چاہے اس میں کوئی اور چیز ملی ہوئی ہو، کچھ چیز ملا کر کے اس کو بنایا گیا ہو، دونوں صورت میں وہ برتن میں کھانا پینا یہ حرام ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اللہ نے فرمایا من شرب من اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جہنم، کہ جو شخص سونے کے برتن میں یا چاندی کے برتن میں یا کسی ایسے برتن میں جس میں سونا چاندی ملا ہوا ہو اس میں سے کھائے پیے فانما يجرجر في بطنه نار جہنم، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے، بھرتا ہے. یجرجر، جیسے آدمی جب پانی پیتا ہے تو پینے کی وجہ سے آواز آتی کہ نہیں، جب آدمی گھونٹ گھونٹ کے پانی پی رہا ہو تو کبھی کبھی پینے کی آواز آتی ہے، اسی کو جرجرا کہتے ہیں، اسی آواز کو جرجرا کہتے ہیں، گھونٹ گھونٹ کے پینا. تو وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے، ڈالتا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ
کیا سونے چاندی کا برتن کا استعمال یہ کھانے پینے کے ساتھ خاص ہے یا یہ حکم تمام استعمالات کے لیے عام ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں تھوڑا سا، ٹھیک ہے مشائخ، کہ سونے چاندی کا برتن جو ہے یہ کیا کھانے پینے کے ساتھ خاص ہے یا اس کا استعمال یعنی اس کا حکم جو ہے تمام استعمال کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی سونے چاندی کے برتنوں کا کسی بھی کام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم یعنی اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ تمام قسم کے استعمالات کیا ہے؟ حرام ہے۔ سونے چاندی کا برتن کسی بھی کام کے لیے استعمال کرنا، چاہے یعنی غسل کرنا ہو، وضو کرنا ہو، یا کوئی بھی طہارت حاصل کرنے کے کوئی اور استعمال ہو، یا اس میں کوئی اور چیز رکھنی ہو کھانے پینے کے علاوہ، مثلا جیسے میں نے اشارہ کیا سرما رکھنا ہو، خوشبو رکھنی ہو، یا کوئی اور سامان اس کے اندر رکھنا ہو برتن کے طور پر، اس کو استعمال کیا جائے تو جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ خاص ہے کھانے پینے کے برتنوں کے ساتھ، اور ان کی بھی دلیل ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص چیز سے منع کیا ہے، لا تأکلوا ولا تشربوا کہا ہے، کھانے پینے سے منع کیا ہے، تو ہم اس کو یہ کیوں کہیں کہ نہیں کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر چیز سے منع کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے مشائخ، جب آپ نے ایک مخصوص عمل سے منع کیا، وہ کیا ہے؟ کھانا پینا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کھانا پینے سے آپ نے منع کیا تو اس کو کہیں نہیں کھانا پینا بھی ممنوع ہے، اس سے نہانا بھی ممنوع ہے، اس سے غسل کرنا بھی ممنوع ہے۔ تو دوسرے جو رائے ہے علماء کی وہ یہ ہے کہ نہیں، اس کا استعمال خاص ہے کھانے پینے کے ساتھ، یعنی کھانے پینے کے ساتھ اس کا استعمال حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب راجح کیا مشائخ؟ دونوں کے یہاں قوی دلیل ہے مشائخ، پہلا قول جو بھی ان کی بھی دلیلیں کیا ہے؟ قوی ہیں، اور دوسرا قول ہے ان علماء کی دلیلیں بھی کیا ہیں؟ قوی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی قوت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ کس میں ہمارے لیے کیا زیادہ بہتر ہے؟ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہر قسم کے استعمال سے بچیں، ہے کہ نہیں؟ ہر قسم کے استعمال سے بچنے میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور اگر نہیں بچتے ہیں اس طرح سے تو پھر اگر مان لیجیے صحیح یہ ہے کہ حرام ہے تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ ایک طرح سے گنہگار ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ تو حالانکہ اگر دلیل سے کسی کے ہاں بھائی یہ واضح ہے، بہت سارے علماء جیسے امام صنعانی ہے، علامہ شوکانی ہے، اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین ہے، ان سب علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ خاص ہے کھانے پینے کے ساتھ، یعنی حرمت خاص ہے کھانے پینے کے ساتھ۔ تو اگر آپ کے لیے دلیل سے آپ کو یہ واضح معلوم ہو، آپ کے لیے یہ واضح ہے، آپ کو یہ دلیل سے یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کھانے پینے کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح سے اجتہاد کرتے ہیں یا پھر آپ اس میں سے کسی عالم کی تقلید کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے اور آپ کو یہی صحیح معلوم لگتا ہے اور اس پر آپ عمل کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کبھی آپ اس پر صحیح مانیں، کبھی اس کو صحیح مانیں۔ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں دین کے جو بالکل واضح نہیں ہوتے ہیں، ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی دلائل ہیں، تو آدمی وہاں پر جو دلائل کی روشنی میں جو اقرب الی الکتاب و سنہ ہوتا ہے، کتاب و سنت سے زیادہ قریب معلوم ہو، جن کی دلیلیں زیادہ راجح معلوم ہو، ان کو لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جس میں احتیاط ہو، ہر جگہ احتیاط صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ ہر مسئلے میں احتیاط نہیں کہا جائے کہ اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ کہیں کہیں پر آپ احتیاط کریں گے تو آپ نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے، جہاں پہ اس طرح کا مسئلہ ہو۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا اگر کوئی برتن ہو اور سونے چاندی کا پانی اس پر رنگ چڑھایا گیا ہو، کوئی برتن ہے اور اس میں سونے چاندی کا رنگ چڑھا ہوا ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر اس طرح کا برتن ہے، نہیں سونے کا یا چاندی کے رنگ کی طرح سے ہے، اس پر اس کا پانی چڑھا ہوا ہے، تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا وہ سونا نہیں ہے لیکن اس کا رنگ جو ہے سونے کی طرح سے ہے، لیکن پھر بھی یعنی
اس طرح کی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. کوئی برتن استعمال کرے تو ایسا نہ ہو کہ ظاہر دیکھنے میں لگے کہ وہ انہیں اس پر سونے کا پانی جو چڑھایا گیا ہو یا چاندی کا پانی اس پہ چڑھا ہوا ہو. اس طرح کی احتیاط ہی کہ آدمی بچے. ٹھیک ہے مشائخ. اور شروع میں بتا چکا ہوں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو باب الانیہ میں اس لیے لائے ہیں جبکہ اس حدیث کا تعلق کتاب الاطعمہ والاشربہ سے ہے. یعنی گویا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی کی رائے یہی ہے, انہوں نے بھی اسی مسئلے کو اختیار کیا ہے کہ سونے چاندی کا برتنوں کا استعمال ہر لحاظ سے حرام ہے, تمام استعمالات اس کے کیا ہیں, حرام ہے. اسی لیے اس حدیث کو لائے ہیں. واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی گویا کہ حافظ ابن حجر کا بھی یہی رائے ہے کہ غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو سونے چاندی کے برتنوں سے وہ بھی جائز نہیں ہے, جس طرح سے کہ اس میں کھانا پینا جائز نہیں ہے. آج کا درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں, باقی باتیں انشاءاللہ اگلی حدیثیں جو ہے اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.